بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین والوں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو پھر یہ کیسے رزق دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار و فعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو جھٹلاتے رہے۔ ایک دفعہ وہاں کے تمام افراد اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر کھانے سے قاصر ہیں۔ آپ بآواز بلند کہنے لگے، یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم اس کھانے کو اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلاڑی سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور وہاں پر جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی۔ جب وہ تمام لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابراہیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہے، شاید اس نے یہ سب کیا ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو بہت ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہم اس کا وہ اشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ اس نے ایک پتھر کی زمین کا انتخاب کیا، اس جگہ کو چاروں طرف پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر دیا اور پھر سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے، جس کے اندر عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ سب مل کر اس جگہ جمع کرتے رہے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں اور ابراہیم کو اس کے اندر اس طرح جلائیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ تاریخ میں اس سے بڑی آگ آج تک نہ جلائی گئی۔ پھر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کر اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل امین
فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، اگر خود آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل آپ مجھے حکم دیں کہ میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میکائیل تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو وہ فوراً گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی تھیں لیکن نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں صحیح و سالم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے اس آگ سے باہر آ گئے تو پورا شہر بابل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے جتنا سکون آگ کے اندر جا کے ملا اتنا سکون آج سے پہلے کبھی نہ ملا۔ لوگ ایسا معجزہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے مگر حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ اللہ پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ لوگ کفر پر ڈٹے رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔